الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء وخاصة على سيد الشهداء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. برادران اسلام، حاضرین کرام، آج 3 محرم الحرام، دن کو 3 تھی، 4 رات کو 4 محرم الحرام ہے اور یہ 1433 ہجری ہے. گویا اسلامی سال کے یہ ابتدائی ایام ہیں اور ماہ محرم الحرام کے 3 دن مکمل گزر چکے ہیں. اس مہینے کو اللہ کریم نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تھا اس وقت سے ہی اس کو عزت والا قرار دے دیا. قرآن کریم میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. کس دن سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے 12 میں عزت والے مہینے، ان کے اللہ کریم نے خصوصی عزت بنائی. ان میں یہ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، دوسرا رجب المرجب ہے، تیسرا ذی قعدہ ہے اور چوتھا ذی الحجہ ہے. تو یہ 4 مہینے اللہ کریم نے جس دن کائنات کو پیدا فرمایا اس دن ہی ان کو عزت والا قرار دیا. ان کی اتنی بڑی عزت ہے کہ اسلام تو اسلام سے پہلے بھی کفار اور مشرکین بھی ان مہینوں کا خصوصی احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر جنگ و جدل، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، فتنہ و فساد، لڑائی مار کٹائی، دنگا فساد سب کچھ ختم کر دیا جاتا تھا اور راستوں کو پرامن کر دیا جاتا تھا تاکہ اللہ کی مخلوق کعبہ شریف کے عمرے کے لیے بھی آ سکے اور کعبہ شریف کی حج کے دنوں میں حج کے لیے بھی آ سکے. تو یہ عزت والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام ہی لوگوں کے زبانوں پر محرم الحرام رکھوا دیا، یعنی وہ محرم جو عزت والا ہے، حرمت والا ہے. اس مہینے کو عزتیں تو بے شمار ملی ہیں، لیکن سب سے بڑی عزت، ویسے تو آدم علیہ السلام سے اس کو عزتیں مل رہی ہیں اس مہینے کو، اور خاص طور پر اس کی 10 تاریخ کو، اور وہ بڑی لمبی تفصیل ہے، پوری سیریز ہے جو عاشوراء محرم میں اللہ کریم نے خاص واقعات اس کائنات کے جو رونما فرمائے. مثلا آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا میں تشریف لانا، آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر لگنا، ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہونا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، موسیٰ علیہ السلام کا دریائے نیل سے پار جانا، یوسف علیہ السلام کا بندی خانے سے آزاد ہونا، وہ اعلیٰ حضرت کے اعظم. تو
تو بہت ساری عزتیں اور شرف اس مہینے کو اور اس کی 10 تاریخ کو حاصل ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان سب شرفوں کی انتہا، ان سب بزرگیوں کی انتہا واقعہ کربلا پر شہادت امام حسین پر ہوئی، اور وہ عزت و حرمت جو اللہ کریم نے اس مہینے کے مقدر فرمائی تھی، اب اس کا آفتاب جو ہے وہ پوری کائنات پر جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ اس مہینے کی اور اس مہینے کی 10 تاریخ کی عزت پر کوئی بات بندہ بھی زبان کھول نہیں سکتا اور اعتراض کر نہیں سکتا۔ بہرحال تو آخری شرف جو اس کو حاصل ہوا وہ شہادت حسین کا ہے۔ لا ریب شہادت حسین بہت بڑا ہی واقعہ فاجعہ ہے، اور 1400 سال سے تاریخ اس پر آنسو بہا رہی ہے، مگر آنسو ختم ہونے میں نہیں آتے، اور اس واقعے کی جو حدت ہے اور شدت ہے اور جو اس کا غم ہے اور جس کا کرب ہے، اس کو ہر مسلمان ہر سال، بلکہ جب بھی اس واقعے کو پڑھتا یا سنتا ہے اس کے دل میں تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس مہینے میں ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ صرف ایک بات پر ہی زور دیتا ہے، یعنی ماتم پر، سینہ کوبی پر اور رونے پیٹنے پر، اور یا حسین یا حسین، وائے حسین، ہائے حسین کے نعرے لگانے پر، اور کپڑے پھاڑنے پر، بال نوچنے پر، اسی پر ہی سارا زور صرف کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کچھ سالوں سے خالص اسلامی انداز میں اور تقوی کے انداز میں ان دنوں کو منانا شروع کیا ہوا ہے۔ اس سال میں نے یہ چاہا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ بے شک شہادت حسین بہت بڑی عزت ہے جو اللہ کریم نے نواسہ رسول کو عطا فرمائی، مگر میرے آقا کے باغ کے پھول بہت سارے ہیں جو خون میں نہائے ہوئے ہیں، اور بہت ساری ہستیاں ہیں جن کے سروں پر تاج شہادت سجایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین کی شہادت بہت بڑی قربانی ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ سید الشہداء کا لقب بڑا سجتا ہے، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ حضرت امام علی مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام عطا فرمایا وہ سیدہ شباب اہل الجنہ کا عطا فرمایا ہے۔ سید الشہداء امت نے آپ کا نام رکھا ہے۔ غور فرمائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے ساتھ حسن اور حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا ہے، لیکن لفظ سید الشہداء یہ امت نے ان کو دیا ہے، اور یہ لقب ان کے شایان شان ہے۔ البتہ وہ ہستی جس کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے سید الشہداء کہا ہے، اور جس کو صحابہ کرام نے سید الشہداء کہا ہے، وہ حضور پاک صاحب الوراق صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور آپ نے نہ صرف ان کو سید الشہداء کہا بلکہ اسد اللہ و اسد الرسول ہی کہا، کہ حمزہ جو اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس مرتبہ یہ پروگرام بنایا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا کا قافلہ جو ہے وہ 12 دشت کربلا سے گزرا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور میرے آقا کے اہل بیت نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ یہ دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں ہر روز میرے آقا کے کسی نہ کسی پیارے شہید، گول رنگ شہید کا ذکر خیر سناؤں، اور بالآخر آپ کو حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام کا ذکر خیر بھی سناؤں گا۔ تو آج کا میرا موضوع حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں، جو اسد اللہ و اسد الرسول ہی ہیں، اور جو سید الشہداء ہیں، اور جن کو صحابہ کرام بھی سید الشہداء کہتے تھے۔ مجھے بڑا اطمینان ہوا ہے اس حوالے سے کہ قاری صاحب نے وہی آیات تلاوت کی ہیں قرات میں آغاز میں جو شہداء کرام کی شان میں اتری، اور خاص طور پر احد کے شہداء کرام کی شان میں۔
یعنی سورہ چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی یہ آیات جو انہوں نے تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ میں بھی آتی سے ملتی جلتی آیات، مگر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی ہیں، اور مفسرین کرام کے نزدیک یہ آیتیں خاص طور پر شہداء احد کے بارے میں اتری ہیں، اور شہداء احد میں سید الشہداء جو ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تبرکاً ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیجئے تاکہ آپ کا لطف اور آپ کا مزہ اور آپ کا ایمان دوبالا اور تازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، آیات بھی سنیے، ترجمہ بھی سماعت فرمائیے، اور قاری صاحب نے جو 2-3 روایتیں بدل کر ادائیگی کی اس کا راز بھی سنتے جائیے، کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ دین اسلام کی اشاعت ہے۔ میرا مقصد کوئی جلسہ بندی، کوئی کمائی کرنا، کوئی لوگوں کا دل بہلانا یہ نہیں، بلکہ اسلام کی خدمت ہے اور صحیح اسلامی عقائد کا اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں یہ حصہ ہے اس چیز کا کہ آپ کو قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ آئے، ان کا شان نزول معلوم ہو، اور اگر روایتیں بدلیں تو ان کے بدلنے کا مطلب بھی سمجھ آئے کہ وہ روایتیں کیوں بدلتی ہیں اور ان کا مطلب کیا بنتا ہے۔ تو یہ آیتیں ہماری روایت حفظ کے لحاظ سے پہلے یوں ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، مردہ، یعنی گمان بھی مردہ نہ کرو۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا کہو مت، یہاں فرمایا گمان بھی مت کرو۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی، گمان میں ہوتی ہیں۔ مثلا ہر شخص کا باپ اس کی ماں کا شوہر ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنے باپ کو میری ماں کا شوہر کہہ کر نہیں بلاتا، بلکہ ابا جی کہہ کر بلاتا ہے۔ کیوں؟ کہ گمان میں تو ہے لیکن کہنا خلاف ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء کو مردہ مت کہو، لیکن کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہے تو مردہ ہی لیکن کہنے سے روکا گیا ادب کی وجہ سے۔ ایسا نہیں فرمایا، صرف ادب کی وجہ سے نہیں روکا گیا بلکہ وہ مردہ ہے ہی نہیں، ان کو گمان بھی مردہ نہ کرنا، اور تصور اور خیال میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ مردہ ہے۔ یا اللہ پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یا اللہ جو زندہ ہوتے ہیں وہ تو کھاتے پیتے، فرمایا ہاں عند ربہم یرزقون، وہ رب کے پاس کھاتے پیتے بھی ہیں، رزق بھی لیتے ہیں۔ بہرحال یا اللہ پھر وہ دنیا سے تو چلے گئے نا، فرمایا دنیا سے چلے گئے سمجھو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ گئے ہیں مگر وہ پچھلوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، وہ خوشخبریاں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی پیچھے ان کے شہادت کی عزت پا کر پہنچے نہیں ہیں نا، اور منتظر ہیں شہادت کی عزت پانے کے، وہ ان کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ بھئی اللہ کرے تم بھی آ جاؤ اس راہ پر، ہم تو پہنچ گئے منزل مقصود تک، ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم رہ گیا ان کے پاس۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کو اتنی کثرت سے انہوں نے پایا ہے کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس بات پر اب ان کو 100% تسلی اور اطمینان اور یقین ہو گیا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ ایمان والوں کی اجر اور ثواب کو ضائع بالکل نہیں کرتا، بلکہ ان کا حق ان کو مل کر رہتا ہے۔ قاری صاحب نے اس کو لا تحسبن بھی پڑھا اور لا تحسبن بھی پڑھا، وہ اس لیے کہ عربی زبان میں
یہ حاسبہ یحسب باب بھی آتا ہے اور حاسبہ یحسب باب بھی آتا ہے۔ محمد ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صرف میں دونوں طرح سے یہ باب استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک مرتبہ اس طرح انہوں نے پڑھا، دوسری مرتبہ دوسری طرح پڑھا، اور اس کے علاوہ کوتلو بھی پڑھا اور کتلو بھی پڑھا۔ کوتلو کے معنی جو قتل کیے جائیں اور کتلو کے معنی جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ، اس میں اور مطلب ہے۔ اب کیوں؟ چونکہ قرآن کریم جب نازل ہوا تھا تو اس وقت اس پر زبریں، زیریں، شدیں، مدیں نہیں تھیں، تو لکھنے میں کوتلو اور کتلو ایک طرح ہی لکھا جاتا ہے۔ اس کو فرق پیدا ہوتا ہے جب اس پر شاد ماد وغیرہ ظاہر کی جائے۔ تو قرآن کریم کے نزول کے وقت چونکہ کوتلو لفظ کاف تے لام واو تھا، اس وجہ سے مختلف قبائل نے مختلف انداز میں اس کو پڑھا، معنی وہ بھی ہوئی ہے اور وہ بھی ہوئی ہے، لیکن کتلو میں ذرا مبالغہ ہے، یہ باب تفیل سے ہے۔ تو کوتلو کے معنی جو قتل ہو جائیں اور کتلو کے معنی جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدھ ضرب سے بندہ شہید ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ گمان سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ زندہ ہو، یہ شاید ابھی کچھ چانسز ہوں، شاید بچ جائے، مگر جو کتلو ہو ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائے، اس کے متعلق تو 100% یقین ہو جاتا کہ بس میاں اب اس کا کوئی چانس باقی نہیں رہا۔ فرمایا جس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائے اس کو بھی سمجھو کہ وہ زندہ ہے۔ اور میں سمجھوں گا خاص طور پر یہ آیت اور یہ کتلو کی جو اپنی روایت ہے وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو 100% فٹ آتی ہے، کیونکہ آگے چل کر آپ سنیں گے کہ انہوں نے شہادت کس انداز میں پائی۔ تو فرمایا بل حیاء عند ربہم، پھر اس کے علاوہ یہ حمزہ ہے، بس حمزہ جو تھا احیاء کا، اس کو ملانا بھی جائز ہے، گرانا بھی جائز ہے، اس وجہ سے کبھی انہوں نے بل احیاء پڑھا، کبھی بل احیاء پڑھا، تو اس طریقے سے کچھ فرق آتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے لا خوف علیہم پڑھا، تو لا خوف میں لا جو ہے وہ ایک عام لا ہے نافیہ، اور ایک لا نفی جنس کا ہوتا ہے۔ یوں کہہ لو کہ لا خوف کا معنی ہے کوئی خوف ان پر نہیں، اور لا خوفہ کا معنی ہے کسی قسم کا خوف ان پر نہیں، کیونکہ کئی خوف مختلف قسموں کے ہوتے ہیں نا۔ تو فرمایا لا خوف، کوئی خوف ان پر نہیں عذاب الہی کا، اور لا خوفہ کے معنی کسی جنس کا بھی، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی خوف نہیں، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ میزان میں، نہ پل صراط میں، کسی جگہ بھی کسی قسم کا کوئی خوف ان پر نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ کچھ فرق اس وجہ سے بھی روایات میں آتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ شہدائے احد کے بارے میں نازل فرمائی۔ وہ شہدائے احد جن میں سید الشہداء ہیں وہ میرے آقا کے چچا جان حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ مفسرین کرام نے اس کے شان نزول میں جو باتیں لکھی ان میں سب سے وقیع قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأس المفسرین جو ہے ان کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ احد کے واقعے کے بعد اتری، جب احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیات کے شان نزول میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں احد کے شہیدوں کو جب پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بے حجابانہ، بغیر کسی پردے کے گفتگو فرمائی۔ اس بے حجابانہ گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں سے کہا، شہدائے احد سے، کہ میرے بندوں تم نے میرے نام پر میری راہ میں میرے محبوب کے تحفظ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور راہ خدا میں بہت بڑی قربانی دے کر تم آئے، اب مجھ سے مانگو تم کیا مانگتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ
اگر تو ہماری آرزو پورا کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے اور ارادہ فرما رہا ہے تو ہماری آرزو تو پھر یہ ہے کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج اور پھر ہم پھر اسی طرح تیری راہ میں تلوار کی دھار کے نیچے سے گزریں، کیونکہ جو مزہ ہمیں اس تلوار کی دھار کے نیچے سے گزرتے ہوئے آیا وہ مزہ تو تیری جنت میں بھی نہیں ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ میرا چونکہ وعدہ ہو چکا ہے کہ دنیا میں بس ایک مرتبہ امتحان کے لیے بھیجوں گا اور پھر بار بار امتحان نہیں لیا جائے گا، اس وجہ سے میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے قرآن کریم میں نازل کر دیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی بات پھر کہو، عرض کیا مولا کریم پھر اگر ہمیں دوبارہ راہ خدا میں میدان کارزار میں شہادت کی دولت دوبارہ نہیں نصیب ہو سکتی، قاتل کی تلوار کی دھار کے نیچے سے ہم اب دوبارہ نہیں گزر سکتے، تو پھر کم از کم اتنی مہربانی فرما دے کہ ہمیں تھوڑا سا چانس دے، ہم جا کر اپنے دوستوں یاروں کو بتائیں کہ ہم بڑے مزے میں ہیں، اور جلدی کرو، ہمت مارو اور شہادت کی عزت پاؤ، تاکہ وہ لطف تم بھی لے سکو جو لطف ہم لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو پھر وہی بات ہی ہو گئی، پھر دوبارہ دنیا میں بھیجنے والی بات تو پھر ہو گئی، یہ تو ہو نہیں سکتی۔ عرض کیا مولا پھر ہم کیا کریں، اس کے بغیر ہمارا جی نہیں راضی ہو رہا۔ فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہاری طرف سے پیغام بھیج دوں؟ میں تمہاری طرف سے پیغام بھیج دوں، جو تم کہہ رہے ہو، جو پیغام تم دینا چاہتے ہو میں پہنچا دوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ پھر تو میں تسلی ہو گئی، تیرا پیغام پہنچانا تو ہمارے اپنے کہنے سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں اپنے محبوب پر تمہارا پیغام نازل کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اتری جن میں فرمایا گیا کہ اے دنیا والو، میرے محبوب کے صحابہ جو پیچھے رہ گئے ہو مدینہ منورہ کی سرزمین پر اور بعد میں آنے والے قیامت تک مسلمانوں، ہم تم کو کہتے ہیں کہ ان کو مردہ گمان نہ کرنا، یہ ہمارے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے لباس میں رکھ دیا اور وہ جنت کی نہروں پر، جنت کے درختوں پر اڑتے پھرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنہری قندیلیں عرش کے نیچے لٹکائی ہیں اور وہ آ کر ان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کریم نے ان کو یہ عزت اور شان بخشی اور ان کی طرف سے یہ پیغام بھیجا کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، کہ اے مدینے والو، یہ تمہارے شہید بھائی جو ہیں وہ تمہیں مبارکباد کا پیغام بھیج رہے ہیں، تمہیں خوشخبری بھیج رہے ہیں، کیا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں رہ گیا اور کوئی غم نہیں رہ گیا، سب کھاتے ہی پورے ہو گئے، اور وہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ یاد رکھو ہمارا پیغام ہے کہ تم راہ خدا میں جان لڑا دو، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، ہمیں تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام صحابہ کرام تک پہنچا دیا، قرآن کریم میں یہ محفوظ ہو گیا اور آج تک ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے اور سنتے رہیں گے اور ایمان والے اس پر یقین رکھیں گے۔ بحمدللہ تعالیٰ اسی کی تاثیر ہے کہ کوئی بندہ مومن جو ہے وہ موت سے ڈرنا تو درکنار، وہ موت کو اتنا پیارا اور عزیز رکھتا ہے، شہادت کی موت کو، جس طرح لوگ زندگی کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ زندگی سے زیادہ زندگی وقی ہے شہید کی زندگی۔ تو میرے دوستو، یہ آیات اس بہانے میں اتری جو 70 شہدائے احد تھے ان کے بارے میں، اور ان شہدائے احد میں خاص طور پر مقام سید الشہداء کا ہے، جو اہل بیت کے بھی سردار ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ عمر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2-3 سال بڑے تھے، اور یہ حضور کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ رضائی بھائی وہ ہوتا ہے جس نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو،
اصل میں صوبیہ یا صویبہ نامی جو کنیز تھی ابو لہب کی، جس نے رسول اللہ کی ولادت کی خوشخبری دی تھی اور ابو لہب نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا، اس نے چند روز رسول اللہ کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کے رضائی بھائی بھی بنتے تھے اور بھتیجے بھی بنتے تھے، اور عمر شریف بھی قریب ہی تھی۔ اس وجہ سے بچپن میں گویا مکہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا بھی اکٹھا ہی رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے محب تھے۔ البتہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی آپ سے نبوت کا اعزاز آپ کو ملا، تو ابو بکر عمر نے، حضرت عثمان نے ایمان لانے میں آپ سے سبقت کی۔ آپ محب تھے مگر اس کا اظہار بھی نہیں کیا، اور آپ متردد تھے کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ محبت حضور کی، تعلق حضور کا تو اپنی جگہ موجود تھا، لیکن ابھی آباء و اجداد کے دین کا انکار کرنے نہ کرنے کے بارے میں آپ متردد تھے اور مذبذب تھے۔ بہانہ کیا بنا؟ طبیعت میں سیر و شکار کا بڑا شوق تھا، کیونکہ اس زمانے میں مکہ کے نوجوانوں میں شمشیر زنی، تیر زنی، سپہ سالاری، سپہ گری، پہلوانی، شکار، یہ وہ مشغلے تھے جو ان کی گویا کے قومی کھیلوں میں بھی شامل تھے اور ضروریات میں بھی شامل تھے، کیونکہ ان کو میدان جنگ میں یار کے ساتھ لڑنا ہوتا تھا۔ تو آپ بڑے جیدار نوجوان تھے، روزانہ گھوڑا لے کر نکلتے اور سیر و شکار میں وقت صرف کرتے، واپس آتے، آ کر کعبہ شریف میں پہلے حاضری دیتے، طواف کرتے کعبے کا، پھر اس دستور کے مطابق وہاں بڑے بڑے قریش کے سردار بیٹھے ہوتے، ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے بات چیت کرتے، اس کے بعد گھر جاتے۔ نہیں، آپ کی زندگی کا انداز اور مشغلہ یہ تھا۔ سیر و شکار میں دلچسپی تھی۔ ایک روز یہ کہیں باہر شکار کے لیے گئے ہوئے تھے کہ پیچھے ابو جہل لعین جو تھا وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کے اندر بے ادبی کی، گستاخی کی، ضد و کوب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پٹکا ڈال کر آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی اور آپ کو زخمی بھی کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاحمت کی تو ان کو بھی بہت زیادہ مارا پیٹا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر، زخمی ہو کر خون میں لت پت گر پڑے۔ بہرحال یہ صورتحال، یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانہ اقدس میں اضمحلال کے ساتھ طبیعت کی ناسازگاری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ جب سیر و شکار سے واپس آئے تو ان کی کنیز نے، حمزہ کی ایک کنیز تھی، اس نے بتایا کہ حمزہ تم بڑے بہادر، بڑے دلیر بنے پھرتے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ آج تمہارے بھتیجے اور تمہارے بھائی محمد کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے ساری واردات سنائی۔ یہ بات سنی تو حضرت کے آنکھوں میں خون اتر آیا، فوراً گھر سے نکلے اور جا کر حرم میں ابو جہل کو، لعین کو قابو کر لیا اور پیٹا اور اپنی کمان اس کے سر پر ماری، اتنے زور کے اس کے سر پھٹ گیا اور وہ بھی خون میں لت پت ہو گیا۔ یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد چونکہ بڑے بہادر اور دلیر تھے، کسی کی ضرورت نہ ہوئی کہ ان کے سامنے آئے اور ان کو روکے۔ واپس آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہاں آ کر کہا کہ بھائی اب خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ حمزہ، اے چچا، میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اس پیغام کو قبول کر لو جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، میں پھر خوش ہو جاؤں۔ بس اس وقت محبت کا ایک جذبہ تھا، اور وہ تو آئے تھے کہ وہ بڑے شاباش ہوں گے کہ انتقام لینے سے خوش ہوئے،
لیکن جب انہیں پتہ کہ یہ انتقام کی بجائے اسلام سے خوش ہوتے ہیں تو انہوں نے فوراً پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ واقعہ بہانہ بنا ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن محبت میں آ جانے کا اور سما جانے کا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مکہ کی جو بھی مشکلات تھیں، تکالیف تھیں، ان کو برداشت کی. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو دوسرے سال ہجری میں، یعنی دوسرے ہی سال، کفار کا ایک لشکر جرار 1000 کی تعداد میں مدینہ کی طرف اسلام کو اور بانی اسلام کو ملیا میٹ کر دینے کے لیے بڑا. آپ جانتے ہیں، سنا ہوا ہے آپ نے، میں صرف ایک خاکہ سا دے رہا ہوں. جب پہنچا تو میدان کارزار میں، میدان بدر میں جو اہم ترین کارنامے حمزہ بن عبد المطلب نے انجام دیے، ان میں پہلا کارنامہ تو یہ تھا کہ بارش ہونے سے، جو کہ مسلمان نشیب کی طرف تھے، بارش ہونے سے پانی نیچے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر دیا، تو انہوں نے ایک حوض بنا لیا، پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب کہہ لیجیے بنا لیا، منڈیر بنا کر، تاکہ مسلمانوں کو پانی مہیا ہو سکے. تو ایک کافر جس کا نام اسود بن عبد الاسد تھا، وہ بڑا تاکہ اس منڈیر کو گرا دے اور پانی کو ضائع کر دے اور مسلمانوں کے پاس پانی نہ رہ جائے، کیونکہ چشمے پر پہلے ہی کفار نے قبضہ کر لیا تھا، بدر کے چشمے پر. تو جب وہ اسود بن عبد الاسد آگے بڑھا تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے ایک ہی وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا. وہ یوں کہہ لیجیے کہ یہ پہلا مقتول جو تھا کافر حضرت حمزہ کے ہاتھ سے ہوا. اس کے بعد جب میدان جنگ شروع ہوا، میدان کارزار گرم ہوا، تو کفار کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں نکلنے والے 3 افراد تھے. ان میں ایک عتبہ تھا جو کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا اور علم بردار تھا، جھنڈا اٹھانے والا تھا. 2 اس کے ساتھ اور بھی تھے. میرا مقصد جس کا ذکر کرنا ہے بس اسی تک محدود رہوں گا. اس نے مد مقابل پکارے تو اس عتبہ کے مقابلے میں نکلنے والے حضرت حمزہ تھے. حضور کے چچا حمزہ نکلے اور آپ نے جاتے ہی ایک وار میں سب کام تمام کر دیا. اب عتبہ سپہ سالار لشکر تھا، یعنی بدر کے اندر کفار کے 1000 بھر کے لشکر کا جو سپہ سالار بن کر آیا تھا وہ عتبہ تھا. جب حمزہ کے ہاتھ سے وہ مارا گیا تو ان کے لیے بڑی ہی ذلت آمیز یہ بات تھی. اس کے علاوہ بھی آپ کے دست حق پرست سے بہت سارے کفار واصل جہنم ہوئے تھے، جن میں خاص طور پر ایک نام تھا طعیمہ بن عدی کا بھی. طعیمہ بن عدی یہ بھی ایک قریش کا بڑا اہم ترین سردار تھا، یہ بھی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا. اور عتبہ جو سپہ سالار تھا، اور عتبہ کی بہن جو تھی ہندا، وہ ابو سفیان کے گھر میں تھی، تو عتبہ بھی مارا گیا، سپہ سالار لشکر. اس وجہ سے جب کفار خائب و خاسر ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر، 70 بندے مروا کر، 70 قید کروا کے بدر سے واپس لوٹے، تو اس طعیمہ بن عدی کا ایک بھتیجا تھا جبیر بن مطعم. اس کے دل کے اندر بہت ہی زیادہ علاؤ اور غضب کا، غصے کا ایک آتش دان روشن تھا کہ میرا چچا حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا. دوسری طرف ہندا کو بڑی تکلیف تھی کہ میرا بھائی عتبہ حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا. چنانچہ اگلے ہی سال میدان احد میں 3000 کے لشکر جرار کے ساتھ ابو سفیان آیا. اب جب میدان احد میں، جو احد پہاڑ کے دامن میں میدان سجا، اس میں پھر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارنامے بڑے نمایاں تھے. اس روز کیا ہوا؟ اس روز یہ ہوا کہ جو طلحہ، اس دن طلحہ نام کا شخص جو تھا وہ سردار تھا، سپہ سالار کفار کا علم بردار. اس سپہ سالار کو پہلے ہی وار میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے واصل جہنم کیا. اس دن بھی اولیت ان کو حاصل ہوئی. اور اس کے بعد پھر ایک نہیں، اس کے بعد اس کو تو حضرت علی مرتضیٰ نے مارا طلحہ کو، لیکن اس کا جو بیٹا تھا عثمان بن طلحہ،
اس کو حضرت عبدالمطلب نے مارا. یکے بعد دیگرے طلحہ کے 4-5 بیٹے جھنڈا پکڑتے جاتے تھے اور مارے جاتے تھے, جھنڈا پکڑتے جاتے تھے اور مارے جاتے تھے. بہرحال اس روز بھی حضرت حمزہ بن عبدالمطلب حضرت علی مرتضیٰ کے کارنامے سب سے نمایاں تھے. لیکن ان کے لیے تو پہلے ہی کچھ پروگرام بنا کر کفار آئے تھے. وہ کیا پروگرام تھے کہ وہ جبیر بن مطعم جس کا چچا طعیمہ بن عدی بدر کی جنگ میں مارا گیا تھا, اس نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام ویشی تھا, اس کو کہا کہ اگر تو کوئی طریقہ لڑائے, کیونکہ تجھ کو دور سے برچھا پھینکنے اور حربہ استعمال کرنے, اس کو حربہ عربی میں کہتے ہیں, استعمال کرنے کا بڑا سلیقہ ہے, اگر تو کسی طریقے سے حمزہ سے بدلہ لے میرے چچا کا, اور حمزہ کو تو کس طرح شہید کر دینا, تو میں تجھے اس خوشی میں آزاد کر دوں گا. یہ آزاد کر دینا بہت بڑی گویا کہ ایک عزت اور ایک بہت بڑا انعام سمجھا جاتا تھا. دوسری طرف ہندا جو تھی, اس نے کہا میرا بھائی حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا, اگر تو ویشی, اگر تو یہ کارنامہ انجام دے, تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں, کہیں چھپ کر کے بیٹھے رہنا, جہاں موقع ملے اپنا کام دکھانا ہے بس. اور اگر تو یہ کارنامہ انجام دے, حضرت حمزہ کو شہید کر دینا, تو میں تجھ کو اپنے سارے زیوروں سے وہ لدی رہتی تھی, میں سارے زیورات تجھ کو دے دوں گی اور انعامات سے مالا مال کر دوں گی. چنانچہ یہ وحشی نام کا جو غلام تھا, جس کا نام بھی وحشی تھا اور کام بھی وحشیوں والا تھا, وہ ایک حربہ, اس کو یہ طریقہ تھا اور سلیقہ تھا کہ وہ چھوٹا سا ایک نیزہ ہوتا ہے, دور سے مارتے ہیں, اور اس کی تجربے کی وجہ سے, مشق کی وجہ سے, ایکسرسائز کی وجہ سے وہ ٹھیک جا کر لگتا ہے, اس طریقے سے نوک کے پال. یہ اس کو ایک خاص قسم کا ایک ہنر تھا اس کے پاس. چنانچہ وحشی کے ساتھ جبیر بن مطعم نے آزاد کرنے کا وعدہ کیا, ہندا نے اس کو زیورات سارے دینے اور مال و دولت سے مالا مال کرنے کا وعدہ کیا. چنانچہ وہ حمزہ جو وحشی جو تھا, وہ کسی پتھر کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا. وہ لڑائی میں شامل نہیں تھا, کیونکہ اس کی ڈیوٹی صرف ایک ہی تھی کہ موقع لگے گا, ادھر سے کبھی گزرے, میری زاد میں آئے تو میں اپنا کام دکھا دوں گا. چنانچہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب عثمان بن طلحہ کو اور بہت سارے کو, حتیٰ کہ ایک ارطاط بن شرحبیل نامی ہندوؤں اپنا کافروں کا ایک بہت بڑا مشہور پہلوان تھا, اور اس کے مطلب سمجھا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 100 کا, بلکہ بعض روایات میں 1000 کا مقابلہ کر سکتا, یعنی اتنا وہ جری اور بہادر اور دلیر سمجھا جاتا تھا. تو اس نے جب مبارز کو پکارا, یعنی کو مد مقابلہ پکارا, تو حضرت حمزہ اس کے مقابلے میں بھی نکلے, اور اس لیے حضور نے ان کو اسد اللہ و اسد رسول ہی کہا تھا کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شیر. تو انہوں نے اس ارطاط بن شرحبیل کو بھی واصل جہنم کیا, اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک مارے. حتیٰ کہ ایک سباغ بن عبد العزا نامی بڑا پھینڈ کافر تھا, اس کو آپ واصل جہنم کر کے مڑے ہی تھے کہ اس پتھر کی آڑ میں جہاں وہ وحشی چھپا بیٹھا تھا, اس نے آپ کو بے خبری میں مڑتے دیکھ کر وہ حربہ پھینکا جو حضرت کے سینے کے نیچے ناف کی تقریباً قریب لگا اور پار گزر گیا. آپ جلدی سے دوڑے اس کی طرف تاکہ اس کو تلوار سے ختم کریں, لیکن آپ پہنچنے سے پہلے زمین پر اس زخم کی وجہ سے تشریف لے آئے اور گر پڑے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا, سید الشہداء کا تاج ان کے سر پر سجنا تھا, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس شہادت سے اور ان کی اچانک دنیا سے رخصتی سے اور جدائی سے بہت شدید صدمہ پہنچا. بہرحال بالآخر کفار ذلیل و خوار ہو کر میدان احد سے بھاگے, اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب بھی کیا. وہ کہانی کا علیحدہ تفسیر رکھتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 شہداء کو میدان احد میں دفن کر کے اس 4 دیواری میں, جس کی محبت والوں نے, نصیب والوں نے زیارت کی ہوئی ہے, دفن کر کے نکلے.
تو 2 ہستیاں ایسی تھیں جن کو سب سے علیحدہ منفرد لٹایا گیا. ایک مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معلم بنا کر مدینے میں بھیجے گئے تھے جب نبی پاک نے خود بھی ہجرت نہیں فرمائی تھی, اور اہل مدینہ مکہ جا کر ایک گروہ پھر دوسرا گروہ اسلام لائے تھے اور عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی معلم بھیج دیجئے جو آپ کا نائب ہونے کی حیثیت سے ہمیں دین سکھائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو, جو قاری قرآن بھی تھے اور اسلام کے سے اچھی طرح آشنا روشناس بھی تھے, بطور مبلغ بطور معلم بھیجا. اور مزے کی بات ہے کہ مصعب بن عمیر جو تھے, اللہ کریم نے ان کو شکل بھی رسول اللہ سے ملتی جلتی عطا فرمائی کہ دور سے دیکھنے سے بعض اوقات دیکھنے والے کو مغالطہ ہو جاتا تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے, اور ان کی قبر انور بھی حضرت حمزہ کے ساتھ ہے. نصیب والوں نے دیکھی, اللہ آپ سب کے نصیب کرے. اور اس کے ساتھ ہی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور بھی ہے. یہ دونوں بزرگ, اس اسرت اور تنگ دستی کا زمانہ تھا کہ ان دونوں کو ایک ایک چادر میں دفن دیا گیا. ان 3 کپڑے بھی جنازے کے لیے اس وقت نہ تھے, اتنا اسلام پر غربت کا عالم تھا. اور ان دونوں بزرگوں کی اوپر اتنی چھوٹی چادریں ڈالی گئیں کہ اگر سر کو چھپاتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں کو چھپاتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. پھر آخر کار سر کو چادر سے ڈھانپ دیا گیا, اور پاؤں پر اذخر نامی ایک گھاس ہے جو اس علاقے میں زیادہ ہوتی ہے وہ ڈال دی گئی, اور وہ احد کے دامن میں محو خواب ہیں. اور آج تک لوگ جا کر وہاں ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں ان پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی, یہ چچا اور یہ بھائی اور یہ دوست اور یہ یار, سب کچھ کہہ لیجئے, اور حضور کے یہ جان سار احد کے دامن میں محو خواب ہے. اور سید الشہداء کا مزار مرجع عوام و خواص ہے, سارے جا کر وہاں حاضری دیتے ہیں. لیکن وہاں حاضری دینے کا بھی انداز بھی بحمدللہ تعالیٰ اہل سنت کا ہونا چاہیے. کئی شیعہ حضرات وہاں جا کر بھی, ویسے وہاں سختی بڑی ہے, پیٹیں تو نہیں دیتے, لیکن ان کا کام صرف وہی تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ نوحے کرنا اور رونا ہوتا ہے. اس کی بجائے میں سمجھتا ہوں وہاں بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے اور ان پر درود بھیجنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد سے واپس آئے مدینہ منورہ میں, تو اس وقت تک ابھی یہ حکم نہیں اترا تھا. کون سا؟ ماتم کی حرمت کا, ماتم کے حرام ہونے کا حکم ابھی اسلام میں اترا نہیں تھا. اور اسلام سے پہلے کا رواج کیا تھا؟ اسلام سے پہلے کا رواج یہی تھا کہ لوگ اپنے مردوں پر روتے تھے, فوت ہونے والوں پر, مارے جانے والوں پر بین کیے جاتے تھے, ماتم کیا جاتا تھا. عورتوں کا یہ شیوا تھا, آج کل بھی شیوا ہے. عورتیں روتی تھیں, پیٹتی تھیں, بال نوچتی تھیں, منہ پر تماچے مارتی تھیں, واہ ویلا کرتی تھیں, اشعار پڑھتی تھیں. یہ اس زمانے کا رواج اور روٹین تھا, اور اس پر ابھی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس پر حیرت نہ زدہ ہو جانا اس لیے کہ اسلام میں سارے احکام اکٹھے نازل نہیں ہوئے. شراب بھی ایک عرصہ تک حلال رہی ہے, پیتے رہے لوگ, تو ابھی ماتم کی حرمت نہیں اتری تھی. اس وجہ سے مدینہ منورہ میں اس روٹین کے مطابق جن جن لوگوں کے انصار کے لوگ شہید ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں ماتم شروع کر دیا, رونا پیٹنا شروع کر دیا. خاص طور پر جن کے انصار کے پیارے شہید ہوئے تھے ان کی خواتین چونکہ وہاں بکثرت تھیں تو انہوں نے ماتم کیا اپنے اپنے گھروں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو چونکہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ میں نہ کوئی بہن تھی, نہ ماں تھی, نہ بیوی تھی, تو اس وجہ سے آپ کا کوئی رونے پیٹنے والا نہیں تھا. حالانکہ آپ کی جو شہادت تھی وہ بڑی ہی حسرتناک تھی, اس لیے کہ جب حضرت کو شہید کرنے کے بعد وحشی میدان جنگ سے بھاگ گیا, وہ تو بھاگ گیا کہ اس نے اپنا جو کام تھا وہ کر لیا, ٹارگٹ پورا کر لیا,
لیکن ہندا نے کیا کیا؟ ہندا نے چونکہ اس وقت ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت ابھی یہ خباثت میں ہی مبتلا تھی، تو اس نے اپنی کمینگی کا اظہار اس طرح کیا کہ حضرت کے جسم اقدس کے ٹکڑے کیے، کان کاٹے، ناک کاٹے، ہونٹ کاٹے، انگلیاں کاٹیں، یعنی جسم کے مختلف اعضاء کاٹ کر حتیٰ کہ کلیجہ نکال کر اس کو چبایا، اور جب نکل نہ سکی تو زمین پر پھینک دیا۔ یعنی اس طریقے سے آپ کی اعضائے شریفہ کو کاٹ کاٹ کر وہ کتے لو والی جو تعبیر تھی اور تفسیر تھی وہ پوری فٹ ہوئی کہ الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو حضرت کے اس طرح اعضائے شریفہ کو اس نے بے حرمتی کی، اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کو ایک ہار کی شکل میں پرویا اور اپنے گلے میں ڈالا، اور اپنی خباثت کا اور اپنے انتقام کا اظہار اس طرح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اس لیے یہ فرمایا کہ قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے گئے اللہ کی راہ میں، ان کو بھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ مر گئے یا مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہم خدا ہو کر گواہی دے رہے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ فرمائیے، کیوں جی؟ ایمان والوں کو تو یہ پتہ ہے، اور ایمان والوں کا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر اتنا یقین ہو جتنی اپنی آنکھوں کے دیکھنے اور کانوں کے سننے پر بھی یقین نہ ہو۔ اس کا نام ہے ایمان، یہ یاد رکھنا۔ آج بھی بعض لوگ دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، لیکن بندہ دیکھ رہا ہو تو گناہ سے بچتے ہیں، لیکن بندہ نہ دیکھ رہا ہو، خدا دیکھ رہا ہو تو گناہ سے نہیں بچتے۔ گویا کہ عملاً یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندے کو اپنی آنکھوں پر اور اپنے کانوں پر بھی اتنا یقین نہ ہو جتنا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین، اس کا نام ہے ایمان۔ بہرحال تو حضرت کے جسم اقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی تھی، اور آپ کا کوئی پیچھے رونے والی خاتون بھی قریبی عزیز نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو بھی حمزہ کی اس طرح شہادت کا اور وفات کا اور جدائی کا احساس اور غم تھا، تو آپ کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ما حمزہ فلا بواکی لہ، ہائے آج حمزہ کو کیا ہے، آج اس کا کوئی رونے والا بھی نہیں، آج کوئی خاتون کوئی عورت اس کی رونے والی بھی یہاں نہیں، کیونکہ آپ کی بے بسی اور بے کسی جو تھی حضور کی آنکھوں کے سامنے تھی، اور ابھی تک حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر انصار جو تھے، جنہوں نے یہ حضور کی الفاظ منہ سے سنے، کیونکہ حضور کو اپنی جان سے اور اپنے گھر بار سے، اپنے عزت و اقارب سے زیادہ پیارا جانتے تھے، وہ فوراً گئے اور انہوں نے اپنی خواتین کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاؤ اور جا کر حمزہ کے لیے ماتم کرو اور رو اور بیان کرو، جس طرح کا عورتوں کا دستور ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ماتم کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات بھی اتری جن میں شہدائے کرام کی حیات ابدی کی نوید سنائی گئی۔ کیا بتایا گیا کہ یہ جو مرنے والے ہیں نا راہ خدا میں، ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ جبین زیست پہ ان کا ہے نام تابندہ، یہ جاوداں ہیں تو ان کا پیام پائندہ، فنا ہے ان سے گریزاں تو موت شرمندہ، اور جو جی رہے ہیں وہ مردہ جو مر گئے زندہ، کہ لوح وقت پہ کندہ ہوا ہے نام ان کا، جہان نو کے یزیدو سنو پیام ان کا۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، یہ زندہ و پائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی پر مہر تصدیق ثبت فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نازل ہوا کیا کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم پر کوئی بھی مصیبت آئے تو نماز پڑھو، اللہ کا شکر اور حمد کرو،
اور صبر سے کام لو، اور یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت صابرین کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ اذا اصابت مصیبت، ان کی یہ صفت اور شان ہے کہ اذا اصابت مصیبت، جب ان کو کوئی بھی کتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ پہنچ جائے، ان کا چچا بھی شہید ہو جائے، ان کا باپ بھی شہید ہو جائے، اس کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، اس کے ہار پرو لیے جائیں، کچھ بھی کر لیا جائے، مگر ان کو کہہ دو کہ ان کا کام یہ ہے اذا اصابت مصیبت، کوئی بھی مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، فرماتے ہو یہ کہیں گے تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی اور صلوات کی اور ہدایت کی بارش ہوگی۔ تو یہ آیات بھی اتری، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے ماتم کو حرام ٹھہرا دیا اور فرما دیا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بجدا والجاہلیت فلیس منا، کہ جو شخص مصیبت میں رخساروں کو پیٹے، من ضرب الحدود، اس کا معنی جو رخساروں کو پیٹے، وشق الجیوب، اور گریبان کو پھاڑے، ودعا بدا والجاہلیہ، اور جاہلیت کے بین کرے، فلیس منا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو اس دن یہ حرام ٹھہرایا گیا، اس سے پہلے رواج چلتا آ رہا تھا ماتم کا۔ اور یہ حدیث وہ حدیث نہیں ہے جو سنیوں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ یہ حدیث شیعہ کی کتابوں میں بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ یعنی مزے کی بات یہ ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بول لے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو حوالہ اور ان کی کتاب کا صفحہ وغیرہ میں بتا دوں گا، یہ حدیث ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی مرتضیٰ کا قول، حضرت فاطمہ الزہرا کا قول، اور اس کے ساتھ امام حسین کا قول، سیدہ زینب کا قول، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، سب کا قول یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، بندے کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ صبر ہی ہے جو ایک مسلمان کو غیر مسلم سے ممتاز کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کریں، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں قربانیاں دی ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی رفع درجات کی دعا کریں، ان کے وسیلے سے اپنے لیے مغفرت مانگیں، یا پھر ان کے کارنامے بیان کر کے بہادرانہ انداز میں ان کے کارنامہ بیان کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ یہ بات تو یہاں ختم ہوئی، لیکن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میرے آقا نے اتنی بڑی مصیبت دیکھ کر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور صبر ہی نہیں کیا بلکہ معاف بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہی شخص وحشی نامی غلام جس کو جبیر بن مطعم نے آزاد کر دیا تھا، جس کو ہندا نے زیورات سے لاد دیا تھا، جب یہاں سے بھاگ کر مکے چلا گیا اور پھر چند سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے مکہ فتح ہو گیا، تو اس کو اپنے کرتوت پر اپنے انجام کا ڈر تھا، یہ ڈر کر مکہ چھوڑ کر طائف بھاگ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، میرے نبی کے ہاتھ پر طائف بھی فتح ہو گیا، بنو ثقیف بھی مار کھا گئے، بنو حوازن بھی مار کھا گئے غزوہ حنین میں۔ تو اس وقت طائف والوں نے ایک وفد بھیجا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عوام کے لیے، عام طائف کے مکینوں کے لیے امان طلب کریں، پناہ طلب کریں، کیونکہ انہوں نے سن لیا تھا کہ وہ کملی والا آقا ایسا رحمت للعالمین ہے کہ اس کے دامن میں چور بھی آ کر چھپ جاتے ہیں، اور جس کے دامن میں دشمن بھی پناہ لیتے ہیں، اور جس نے مکہ کے خون خار پیاسوں کو، خون کے پیاسوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، بلکہ جس کا شان رحمت کا بادل یوں برسا تھا کہ اس نے ابو سفیان جیسے لوگوں کو جو سب سے بڑے مخالف تھے اور جنہوں نے سب جنگوں میں سیادت اور سپاہ سالاری کی تھی، ان کو یہ عزت بخشی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے۔
یعنی ابو سفیان کا ڈیرا امان گاہ بنا دیا، اور جس آقا نے ابو سفیان کو اس دن 100 اونٹ انعام میں عطا فرمائے، کیونکہ وہ اسلام لے آئے تھے اور حضور کی غلامی اختیار کر لی، تو آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کو 100 اونٹ بطور انعام عطا فرمایا اور بہت سا مال و دولت انعام میں عطا فرمایا۔ تو جتنی شان کرم اتنی تھی جن کی، تو طائف والوں نے سوچا کہ ان کی خدمت میں جائیں، وفد بھیجیں، کمیٹی بھیجیں اور جا کر اس سے پناہ مانگیں۔ تو وحشی نے کہا کہ یار سنا ہے کہ وہ سفیروں کا تو خاص طور پر لحاظ کرتے ہیں، میں بہت بڑا مجرم ہوں، اگر تم مجھ کو اس سفراء کی وفد میں شامل کر دو، سفیروں کے وفد میں، تو شاید میرے لیے اور چانسز پناہ کا ہو جائے۔ چنانچہ اس وفد میں جو طائف کے طرف سے آیا تھا، وحشی بھی شامل ہو کر حضور کی خدمت میں آیا۔ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے وفد پر اپنی نگاہ رحمت ڈالی، دیکھا تو آپ نے اپنی فراست خداوندی سے اور اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے علم سے بھی اور پہچان سے بھی اور اندازے سے بھی آپ نے فرمایا کہ تم وحشی ہو؟ کہنے لگا جی ہاں۔ فرمایا تم نے حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا تھا؟ اس نے کہا جی ایسا ہی ہے جیسا آپ نے سنا۔ آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرض کرنے لگا کہ میں جی حضور پناہ کا طالب ہو کر آیا ہوں اور اسلام قبول کرنے کے لیے سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں ہم پناہ بھی دیتے ہیں اور تیرا اسلام بھی قبول کرتے ہیں، لیکن ایک بات ذرا کرو، آنکھوں کے سامنے ذرا کم آیا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور زخم ہرا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے تم ذرا آنکھوں کے سامنے کم آیا کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آپ کو حضور کا صدمہ بھی محسوس ہوگا، کتنا بڑا صدمہ آپ نے دیکھا، اور یہ بھی احساس ہوگا کہ حضور کی شان رحمت کتنی بڑی تھی کہ ایسے ظالم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور اس کے اسلام کو قبول کر لیا۔ وحشی کہتے ہیں اب ہم وحشی کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، جب میرے آقا نے معاف کر دیا تو ہم کون ہیں جھگڑا کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانہ رحمت میں اتنا کچھ ہے کہ اس کے صدقے میں حضرت حمزہ کو وہ شان عطا فرمائے کہ ان کا گھر بھی پورا ہو جائے، اور اس وحشی کو بھی معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خزانہ رحمت میں کون سی کمی آتی ہے؟ پھر وحشی نے بھی دل میں یہ طے کر لیا کہ میں نے چونکہ بہت بڑا گناہ کیا، میں بہت بڑی نیکی کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہت بڑی نیکی کے صدقے میرے بہت بڑے گناہ کو معاف کر دے۔ اب وحشی کی بات اس کی اپنی زبانی سنو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امان دے دی، پناہ دے دی، میرا اسلام قبول فرما لیا، اور تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک کو رنج سے بچانے کے لیے حضور کی چھپ چھپ کر زیارت کیا کرتا تھا، سامنے نہیں آتا تھا۔ البتہ میں نے وہی اربا، وہی چھرا میں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور دل میں یہ طے کیا تھا کہ اللہ مجھ کو کوئی ایسا موقع عطا فرمانا کہ جس طرح میں نے اسلام کے سب سے بڑے خادم کو شہید کیا، اب میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ماروں تاکہ میرے اس گناہ کی تلافی ہو۔ یہ تمنا لے کر میں پھرتا رہا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، تو اس دور میں مسیلمہ کذاب نامی ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوا، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس نے ایسے مسائل اپنے من گھڑت جاری کیے جس سے لوگ جوک در جوک اس کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ اس پر کبھی خوش نہ ہوا کرو، آج کل بڑا اس پر زوم ہے، ہمارے ساتھ اکثریت ہے، ہمارے ساتھ اکثریت ہے، ہمارے ساتھ اکثریت ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، قرآن کریم تو یہی کہتا ہے کہ اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں، اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تو یہی پڑھا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ان تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تو زیادہ تر اکثریت کے پیچھے چلے گا نا، یہ جو زمین پر گھومتے پھرتے ہیں لوگ، ان میں سے اکثریت کے پیچھے چلے گا تو یضلوک عن سبیل اللہ، تجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ یہ اکثریت جو ہوتی ہے نا، یہ خانہ خراب ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آج کل تو بات ہی ہر زبان پر اکثریت کی ہے،
اور خاص طور پر یہ اکثریت، جس اکثریت میں گھوڑے گدھے کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ 10 الو کے پٹھے ایک طرف ہو جائیں تو ایک حلال زادے کو، یا 10 سے 9 حلال زادے بھی ہوں تو 10 حرام زادے ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس اکثریت پر کیا بھروسہ کیا جائے؟ بہرحال میرے دوستوں اور عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت جو تھے ویشی، اب وہ انتقام کی سوچ میں تھے۔ جب مسیلمہ کذاب نے غلط سلط قسم کے مسائل جاری کی اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں شامل ہو گئے، یہ آپ کو حیرت اس لیے میں دلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کام کیا تو آپ کو ایک ایک کر کے بندہ مل رہا تھا، ایک ایک کر کے بندہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مکے سے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو شاید چند 100 بھی نہ بنتے ہوں جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے گئے، اور پھر مدینے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں نکلے تو کتنے سے 313 تو مطلب اتنی تھوڑی سی تعداد اتنے عرصے میں، اور اس کے ساتھ دنوں میں لاکھوں۔ کیوں ہو گئے؟ اس نے ایسے ایسے مسائل عجیب و غریب ایجاد کیے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کل تو لوگوں کو شکار چاہیے، صحیح عالم کے پاس، صحیح پیر کے پاس، صحیح استاد کے پاس لوگ کم جائیں گے، سٹنٹ بازوں کے پاس پیچھے زیادہ جائیں گے۔ اس وجہ سے اگر کسی بھلے آدمی کو دیکھو کو بیچارہ تنہا ہے تو حیرت زدہ نہ ہونا، حیرت زدہ نہ ہونا، کیونکہ یہ وہ عوام ہے کہ ماننے پہ آئیں تو بچڑے کو خدا مانتے ہیں، اور نہ ماننے پر آئیں تو نوح علیہ السلام کو نبی ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال تو اس نے ایک مسئلہ یہ بھی اس مسلمہ کا تھا کہ عورتیں سنجی ہیں، عورتیں سنجی، مطلب جو لڑکا جس لڑکی کو چاہے جو چاہے کرے۔ آج کل بھی وہ سکول بڑے چل رہے ہیں جہاں کو ایجوکیشن ہو، کو ایجوکیشن، اور بھاگم بھاگ سب جا رہے ہیں، جدھر زیادہ اوریانی فحاشی، جس طرح خرابیاں زیادہ ہوں ادھر بھاگم بھاگ جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا خوف کیجئے۔ تو اس مسیلمہ کذاب نے بھی بہت سارے جو اپنے خود ساختہ مسائل تھے، انہیں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ عورتیں مشترکہ، جو چاہو پکڑ لو۔ اس وجہ سے بڑی کثرت سے لوگ اس کے ساتھ، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ گئے۔ تو صحابہ کرام نے اس کے خلاف ایک بڑی بھرپور جنگ لڑی، اتنی بھرپور جنگ لڑی تھی کہ 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ مسیلمہ کذاب کو خائب و خاسر اور تباہ و برباد کرنے کے لیے، یہ ملک یمامہ عرب کا ہی ایک علاقہ ہے، وہاں اس صوبے کا تھا، تو اس کو تباہ و برباد کرنے میں، شکست دینے میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ان میں صرف 700 تو وہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ ویشی کہتے ہیں میں بھی اس جنگ میں شامل ہوا اس شوق اور امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور میں اس گناہ کی تلافی کر سکوں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں صحابہ کرام کا لشکر جتنا بھی تھا بہرحال اس کے سامنے تھا، میں نے دیکھا کہ مسیلمہ کذاب ایک دیوار کے پاس اس طرح قداور تھا وہ عام لوگوں سے، مجھے ایسے لگا جس طرح خاکستری رنگ کا اونٹ کھڑا ہو، یعنی انسانوں کے درمیان خاکستری رنگ کا ایک اونٹ کھڑا ہو۔ خیر، اور وہ اپنے لشکر کو دیکھ رہا تھا اور لڑا رہا تھا۔ میں چپکے سے ایسی جگہ گیا جہاں میں نے محسوس کیا کہ یہاں سے میرا حربہ جو ہے ٹھیک نشانے پر بیٹھ سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے تاک کر اللہ کا نام لے کر وہی حربہ پھینکا جو حضرت حمزہ پر پھینکا تھا، اور وہ پھینکا اور اس کے کلیجے میں لگا اور پار ہو گیا۔ بس یہ اس کا آخر کام تھا۔ مسیلمہ یوں گرا جس طرح ایک بھاری درخت زمین پر آتا ہے، بس اسے گرتے ہی ایک انصاری بڑا، انصار میں سے اس نے اس کے گردن کاٹ دی۔ اس وقت ایک رونے کی بین کی آواز آئی کسی کنیز کی، وہ تو ان کو امیر المومنین کہتے تھے نا وہ بھی، کہ وائے امیر المومنین کو ایک حبشی نے مار دیا، چونکہ ویشی حبشی تھے، شکل صورت کے حبشی تھے۔ وائے امیر المومنین، اپنے کو امیر المومنین کہہ رہی تھے، وائے امیر المومنین کو ایک حبشی نے مار ڈالا۔ چنانچہ حضرت ویشی فرماتے ہیں کہ اس روز
مجھ کو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ روز قیامت میری آبرو رکھے گا. اور میں نے اگر کفر کے زمانے میں خیر الانس کو یعنی انسان میں سے بہترین انسان کو خیر المومنین کو شہید کیا تو اب میں نے شر الکافرین کو واصل جہنم کیا, جو کافروں میں سب سے برا تھا اس کو واصل جہنم کیا. تو مجھے کو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری وہ تلافی فرما دے گا. میرے دوستو اور عزیزو, یہ وحشی کا ذکر بھی میں نے کہا چلو اس بیچارے کا بھی مکمل کہا دیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطا معاف فرمائے. بہرحال میرے دوستو, میرے آقا کے دین اسلام پر بہت ساری کربلائیں گزری ہیں. ایک یہ کربلا بھی گن لیجیے. ویسے تو اس سے پہلے طائف میں بھی میرے آقا کی خود اپنی ذات پر بھی کربلا گزری ہے, مگر ایک کربلا یہ بھی گن لیجیے. وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ سنگ زنوں میں گر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی. یا رسول اللہ, سنگ زنوں میں گر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی, دشت بلا سے بارہا گزرا ہے قافلہ تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.